جس کا نام بابل، اور یہ قرآن میں بھی اللہ نے نام بیان کیا ہے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ تو عراق کا ایک مشہور شہر، بہت وسیع آبادی والا، جس کا نام بابل تھا، اور اس بابل کا آگے پھر ایک قصبہ تھا جس کا نام تھا اور، تو وہاں پر یہ پیدا ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو ابتدائی زندگی ہے، ان کا جو بچپن ہے، وہ بابل یعنی اس علاقے میں گزرا۔ وہاں پر ہی انہوں نے اپنے باپ کو وہ دعوت توحید دی، اور ان کی قوم کا جو بت خانہ تھا، جہاں پر وہ بت رکھتے تھے اور ان کو پوجتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے جب ان بتوں کو توڑا، پاش کیا، تو اب قوم والوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا یہ پروگرام بنایا، بہت بڑی آگ جلائی، اور ان کو اس آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ کے بجھ جانے کے بعد وہاں سے باہر آئے، تو اتنا بڑا معجزہ اس قوم نے دیکھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا کوئی چھوٹا معجزہ ہے کہ جلتے ہوئے الاؤ میں اور دہکتی ہوئی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کا زندہ سلامت باہر آ جانا، یہ بہت بڑا ان کا معجزہ تھا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ قوم اتنی ہٹ درم تھی اور اس قدر اپنے کفر پہ ڈٹی ہوئی تھی کہ وہ اپنے کفر اور شرک کو چھوڑنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی یہ قوم یعنی ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، اور انہوں نے میری صداقت کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر یہ کیسے یعنی یہ قوم مسلمان ہوگی، کیسے یہ بدلے گی؟ اور پورے علاقے میں سے اور پورے خاندان میں سے اور اس پوری آبادی میں سے صرف ایک شخص تھا جو مسلمان ہوا تھا، یعنی یہ معجزہ دیکھ کر وہ جناب لوط علیہ السلام تھے، اور یہ لوط علیہ السلام یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے رشتے میں بھتیجے تھے۔ بس یہ ایک تنہا شخص یہ مسلمان ہوا، انہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے ان کی صداقت کو تسلیم کیا۔ تو میرے بھائیو، یہ سارا جو واقعہ ہوا، یعنی بتوں کے توڑنے کا اور آگ کے بھڑکانے کا اور ابراہیم علیہ السلام کے زندہ نکل آنے کا، یہ واقعہ کس علاقے میں ہوا، کس ملک میں ہوا؟ کہاں؟ عراق میں، اور عراق کے شہر بابل میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو بالکل یعنی نہیں کنورٹ ہوئے، یہ بدلے ہی نہیں،
تو اب انہوں نے پھر یہ سوچا کہ اب یہاں پر جو ہے نا مزید وقت گزارنا، یہ وقت جو ہے نا برباد کرنے والی بات ہے، لہٰذا اب مجھے یہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ علاقہ چھوڑ کر اب مجھے کسی اور علاقے کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی اور علاقے کی طرف جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ پھر انہوں نے وہ عراق کا علاقہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اور فرماتے ہیں کہ وقال، اور انہوں نے کہا انی ذاہب، بے شک میں جانے والا ہوں، میں رخصت ہونے والا ہوں، میں سفر کرنے والا ہوں، اور شرعی اصطلاح میں ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف۔ کیا معنی اپنے رب کی طرف؟ یعنی معنی یہ کہ میری یہ ہجرت جو ہے نا، یہ عراق کا ملک چھوڑنا، اور یہ چھوڑ کر کہاں جا رہے تھے؟ شام کے علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں، اب وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا یہ جو ملک چھوڑنا ہے، وطن چھوڑنا ہے، اپنی قوم، قبیلہ، خاندان، یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، یہ اپنے رب کی طرف ہے۔ کیا مانا؟ کہ اپنے رب کے لیے ہے، یعنی میں وہاں کوئی کاروبار کرنے کی نیت سے، کوئی بزنس چمکانے کی نیت سے، یا اپنی معیشت کو مینٹین کرنے کی نیت سے، یا وہاں اس علاقے میں جا کر کوئی شادی رچانے کی نیت سے نہیں جا رہا۔ میرا یہ علاقہ چھوڑنا، اگلے علاقے میں جانا، یہ کس لیے ہے؟ الی ربی، صرف میرے رب کے لیے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی شمار ہوگی۔ ومن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جو آدمی ہجرت کرتا ہے دنیا کمانے کے لیے یا کوئی شادی اور بیاہ کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ہجرت پھر اسی طرف شمار ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے رختے سفر باندھتے وقت، وہ علاقہ چھوڑتے وقت، اب آپ ذرا خود سوچئے کہ جس علاقے میں انسان کا بچپن گزرا ہو، جس علاقے میں انسان کھیلتا رہا ہو، جس میں جوان ہوا ہو، جس میں زندگی کا ایک حصہ گزرا ہو، اس علاقے کو چھوڑ کر ایک اگلے علاقے کی طرف جانا، یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی ابتلا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وہ علاقہ چھوڑ کر فلسطین جانے کا ارادہ کر لیا، اور ساتھ اپنے ارادے کا اظہار کیا کیا کہ ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، مانا اپنے رب کے لیے ہجرت کر رہا ہوں۔ سیہدین، وہ میری ضرور رہنمائی کرے گا۔ اور پھر اللہ نے رہنمائی فرمائی بھی۔ ابراہیم علیہ السلام اب جب یہ عراق کی زمین چھوڑ کر فلسطین جا رہے ہیں تو اللہ نے کمال کی رہنمائی فرمائی، خود اللہ نے سمجھا دیا کہ آپ نے یہ یعنی علاقہ چھوڑ کر اب آپ نے فلسطین جانا ہے، شام کی طرف جانا ہے۔ یہ رہنمائی کس نے کی؟ اللہ نے۔ سیہدین، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر چھوڑا تھا اور اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو لیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے یہی جملہ، اس سے ملتا جلتا جملہ کہا تھا، فرمانے لگے کہ ان معی ربی
سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی اس سے ملتا جلتا جملہ ہے۔ اچھا دیکھیے میرے بھائیوں کہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اس کا شرعی اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ یہ ذرا تھوڑی سی ایک بات ہے، ذرا ٹیکنیکل قسم کی، اور اگر آپ دیکھیں کہ ایک لفظ ہے، مثال کے طور پر لفظ ہے جہاد۔ اب یہ جہاد کا جو لفظ ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی یعنی جو اس کا لغت میں معنی ہے، ڈکشنری میں معنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، یعنی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد۔ لیکن ایک اس کا معنی ہے شرعی معنی، اصطلاحی معنی، اور وہ معنی کیا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرعی معنی خود بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا وَمَا الْجِهَادُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جہاد کیا چیز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جہاد جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ان تقاتل الکفار اذا لقیتہم، کہ جب تیری کفار کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، تب کفار کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو جائے اور ان کے ساتھ مارکا آرائی ہو جائے، تو کفار کے ساتھ قتال کرنا، جنگ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ جہاد۔ تو اس کا لغوی معنی کیا ہوا؟ جد و جہد، اور اس کا شرعی اور اصطلاحی معنی کیا ہوا؟ یعنی کفار کے ساتھ لڑائی کرنا۔ آپس کی لڑائی کو، آپس کی جنگوں کو جہاد نہیں کہتے۔ جو آپس کی جنگیں لڑی جائیں اور مسلمان ایک دوسرے کا خون بہائیں، وہ جہاد نہیں ہوتا۔ اس کو فساد تو کہا جا سکتا ہے، اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرعی معنی خود واضح کیا۔ اب ذرا دیکھیے کہ ایک معنی ہے ہجرت کا لغوی معنی۔ لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو چھوڑ دینا۔ یہ اس کا کیا معنی ہے؟ لغوی معنی کہ کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ فرمایا یہ تو اس کا ہے نا ہاجرہ یہجرو، اور ہجرت اس کا معنی چھوڑ دینا۔ لیکن اب ایک ہے اس کا معنی، وہ کیا ہے؟ اصطلاحی اور شرعی معنی۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا علاقہ یا ایسا یعنی وطن کہ جہاں پر کفر کا تسلط ہے، وہاں پر کیا ہے؟ کفر کا تسلط ہے، کفر کو غلبہ حاصل ہے، اور وہاں پر کافر غالب ہیں، وہ قوت میں ہیں۔ فرمایا اس علاقے کو چھوڑ کر کسی ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں آدمی آزادی کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کر سکے اور وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے سکے۔ اس سفر کرنے کو باقاعدہ اسلام میں شرعی طور پر یہ کیا کہتے ہیں؟ ہجرت۔ کیا کہتے ہیں؟ ہجرت۔ یعنی ہجرت کی جو شرعی اور اصطلاحی ڈیفینیشن ہے اور شرعی اور اصطلاحی تعریف ہے، وہ کیا ہے؟ کہ جس علاقے میں کفر کا تسلط ہو، اس علاقے کو چھوڑ کر کسی ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں پر آدمی آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے اور اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے سکے، تو اس سفر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، ہجرت۔ اچھا بعض لوگ اس کا ایک اور معنی بھی کرتے ہیں، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ معنی یہ کرتے ہیں کہ کسی کا دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف جانا یہ ہجرت ہے۔
میرے بھائیوں یہ جو تعریف ہے نا یہ کم از کم یہ بعض موقعوں پر صادق نہیں آتی. آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام نے مکہ سے ہجرت کی حبشہ کی طرف، تو وہ حبشہ جو تھا وہ اس وقت دارالاسلام تھا نہیں، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ مکہ چھوڑ کر جہاں کافروں کا تسلط تھا یہ چھوڑ کر جب حبشہ گئے تو وہاں آزادی کے ساتھ وہ اپنے اللہ کی عبادت کر سکتے تھے اور اپنے اللہ کی عبادت کی طرف دعوت بھی دے سکتے تھے. اسی طرح صحابہ کرام نے جب مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی تو جو شروع میں ہجرت کرنے والے تھے اب ان کے لیے تو ابھی مدینہ دارالاسلام نہیں تھا. دارالاسلام تو اس وقت بنا جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے بدر کا معرکہ لڑا، مسلمانوں کو وہاں استحکام حاصل ہوا اور پھر مسلمانوں نے ایک اپنی ننھی منی ریاست کی بنیاد رکھی تو تب جا کر وہ دارالاسلام بنا. اب ان کے مدینہ کے دارالاسلام بننے سے پہلے کتنے لوگ تھے جو مدینہ ہجرت کر چکے تھے؟ تو میرے بھائیوں ہجرت کی پھر تعریف کیا ہوئی کہ ایک ایسے علاقے کو چھوڑ دینا جہاں کفر کا تسلط ہو اور وہاں چلے جانا جہاں آزادی سے انسان اللہ کی عبادت کر سکے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے عمل ہیں کہ ان کا یعنی وہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے پچھلے تمام صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے. ان میں سے ایک ہے وہ ہے اسلام قبول کرنا، نمبر 2 ہجرت کرنا اور نمبر 3 حج مبرور. یہ 3 کام وہ ہیں کہ جن کے ساتھ انسان کا پچھلا سارا کھاتا صاف ہو جاتا. تو ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ انی ذاہب، بے شک میں جانے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدین، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا، وہ میری رہنمائی کرے گا. کون؟ میرا رب. اور پھر اللہ نے رہنمائی کی، فرمایا کہ رب ہب لی من الصالحین. اللہ اکبر. جب عراق چھوڑا شام کے علاقے میں گئے. اب ذرا غور کیجئے، جب علاقہ چھوڑ کر سفر کیا تو ٹوٹل کتنے افراد تھے؟ ٹوٹل 3 افراد. ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک ان کی زوجہ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا اور ایک ان کے بھتیجے جناب لوط علیہ السلام کہ جو بعد میں اللہ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز کیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر خود ان کی ڈیوٹی لگائی وہ صدوم کی بستیوں میں کہ ان کو وہاں پر نبی بنا کر متعین کر دیا گیا. اب یہ 3 افراد جو ہیں وہ جا رہے ہیں، علاقہ چھوڑ کر وہاں پہنچے. اب ابراہیم علیہ السلام کے سارے خاندان کے لوگ، ان کی قوم، ان کا قبیلہ، عزیز و اقارب، دوست احباب، یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ گئے. اب وہاں پر گئے تو وہاں پر جا کر اب اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اب میرے وہ سارے خاندان، وہ میری قوم، ان کے عوض یا اللہ اب مجھے نیک اولاد عطا فرما. وہ ہمارے لیے ہماری یعنی ڈھارس بنے، ہمارے لیے مونس اور غمخوار بنے اور ہمارے لیے وہ حوصلہ افزائی کا سبب بنے. جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ جا کر دعا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب ہب لی مجھے عطا فرما، من الصالحین، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. پیارے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام اب کافی زندگی گزر چکی ہے
اور لیکن یہ ہے کہ آخر دم تک ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اولاد مانگی تو کس سے؟ اللہ سے۔ آج کسی کے ہاں 2-4 سال اولاد نہ ہو، 2 سال 4 سال اگر شادی کو گزر جائیں تو اللہ جانتا ہے کتنے ہی وہ لوگ ہیں اپنے عقیدے برباد کر بیٹھتے ہیں۔ لوگ مشورہ دیتے ہیں اچھا جاؤ فلاں جا کر آستانے پہ جھاڑو پھیرو اور وہاں پہ جا کر پانی پی کے آؤ، وہاں پہ جا کر نمک کا چڑھاوا چڑھاؤ، وہاں پہ جا کر یہ کام کرو فلاں گدی پہ فلاں آستانے پہ تو تمہاری گود ہری ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے پھر جناب وہ اپنے عقیدے کا ستیہ ناش کر بیٹھتے ہیں۔ وہ وہاں پہ جا کر وہ شرک والے اعمال، وہاں پہ جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، اور وہاں سے جا کر کوئی دھاگے لا رہا ہے، کوئی نگ وہاں سے لا رہا ہے، کس لیے کہ جی ہمارے ہاں اولاد ہو جائے۔ یہ اولاد کا نہ ہونا انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے عقیدے کو قربان نہیں کیا۔ آخر دم تک اگر ہاتھ پھیلائے ہیں، جولی پھیلائی ہے اور اگر لب کشائی کی ہے تو کس کے سامنے؟ صرف اللہ کے سامنے۔ لہذا میرے بھائیوں، اولاد ہو یا نہ ہو، جلدی ہو یا دیر کے ساتھ ہو، کبھی بھی انسان کو اپنے عقیدے کا ستیہ ناش نہیں کرنا چاہیے، اپنے عقیدہ توحید کو قائم رکھنا چاہیے اور اس کو نہیں قربان ہونے دینا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں اس سبق سے حاصل ہو رہا ہے۔ رب حب لی من الصالحین۔ اگر آج بھی کسی کے ہاں اولاد نہ ہو تو اس کو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ یہی دعا، زبردست دعا ہے، رب حب لی من الصالحین، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لو یہ صالحین، صالحین یہ جمع ہے صالحن کی اور اس کا معنی نیک۔ تو نیک ہونا، صالح ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے جو مقبول برگزیدہ بندے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا مقام ہے۔ صالحیت یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ جناب یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ جب مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں، اور یا اللہ جس وقت میں موت کے بعد میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں تو اس کے بعد تو مجھے ملا دینا صالحین کے ساتھ۔ کہاں ملا دینا؟ اب صالحین کہاں ہوتے ہیں؟ علیین میں۔ کہ یا اللہ موت کے بعد جو میرا ساتھ ہے، جو میری رفاقت ہے، وہ کہاں ہونی چاہیے؟ صالحین کے ساتھ۔ جناب سلیمان علیہ السلام دیکھیں اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فی عبادک الصالحین، یا اللہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ مجھے اپنے صالحین بندوں کے اندر شامل فرما دے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام، سردار، اعلیٰ، افضل، بہتر اور برتر، جو خوبیوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں اور سیرت میں سب سے زیادہ اکمل ہیں، صورت میں سب سے زیادہ اجمل ہیں، اللہ نے ان کو تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں سے متصف کیا ہے۔ اتنی عظیم شخصیت، وہ جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور ان کا آخری دن ہے اس دنیا میں، 12 ربیع الاول تھا اور سوموار کا دن تھا، چاشت کا وقت تھا۔ اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت آپ کے اس وقت پاس تھی، اللہ کے رسول کا سر مبارک میرے ساتھ ٹچ کر رہا تھا، میرے ساتھ لگا ہوا تھا، اور آپ نے اس وقت اپنی زبان سے جو آخری کلمات کہے ذرا غور سے سننا۔ کیا فرمایا آپ نے 3 دفعہ اپنی انگلی مبارک، ہاتھ مبارک اوپر اٹھایا اور 3 دفعہ فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم
اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ اما جی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تیسری دفعہ ہاتھ اوپر اٹھایا، اس کے بعد ہاتھ نیچے آیا، اس کے بعد اللہ کے رسول ہاتھ اوپر اٹھا نہیں سکے، اور آپ کے جسم اطہر سے آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ اللہم الرفیق الاعلی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یا اللہ میں بلند دوستوں کے ساتھ جا ملنا چاہتا ہوں، میں بلند دوستوں کے ساتھ، رفیقوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، مجھے بلند رفیقوں کے ساتھ ملا دے۔ کیونکہ بات سمجھ آئی ہے نا؟ وہی دعا ہے نا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ تو یہی کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائے، اللہم الرفیق الاعلی، کہ یا اللہ مجھے بلند دوستوں کے ساتھ، رفیقوں کے ساتھ یا اللہ مجھے ملا دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھو کیا دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین۔ جب بھی اللہ سے دعا مانگو نا اولاد کی، تو کبھی یہ نہ دعا مانگو یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، بلکہ کیا دعا مانگو، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی نا، تو فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے خوشخبری سنا دی اس کو، کس کو؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو، بغلام حلیم، ایک بردبار بیٹے کے ساتھ، بردبار لڑکے کی ہم نے خوشخبری سنا دی کہ اے ابراہیم آپ کو ہم بیٹا عطا کریں گے، اور وہ بیٹا جو ہوگا وہ بڑا ہی بردبار ہوگا، بڑا حلیم الطبع ہوگا۔ اب جو حلیم بیٹا ہوتا ہے وہ کم از کم وہ ہوتا ہے جس میں کمال درجے کا صبر ہوتا ہے، اور جو مصیبتوں کو، اذیتوں کو برداشت کر سکنے والا ہوتا ہے، اور جس کے اندر انتہا درجے کی شائستگی اور اچھا اخلاق بھرا ہوا ہوتا ہے، اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ حلیم۔ جو صابر بھی ہو اور اچھے اخلاق کا مالک بھی ہو، اور وہ اذیتوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلیم۔ فرمایا ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی پھر ہم نے بشارت دی۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو بیٹا عطا کرنا تھا نا، اس بیٹے کا پر ایک بہت بڑا آگے ایک امتحان بھی آنا تھا۔ پتہ ہے نا کون سا امتحان آنا تھا؟ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی، پس جب وہ پہنچ گیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ السعی، کیا معنی؟ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو، جب وہ اس عمر کو پہنچ گیا کہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹا سکے، اپنے باپ کے ساتھ وہ دوڑ دھوپ کر سکے، یہ سمجھتے ہیں نا اس کا کیا معنی ہے؟ کہ اب اپنے باپ کا ہاتھ بٹائے، اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرے، باقاعدہ اس کے امور زندگی میں اس کے ساتھ شرکت کرے۔ کہتے ہیں نا جی اب میرا بیٹا ماشاءاللہ میرا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، سمجھے نا؟ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ محض کہ ابراہیم علیہ السلام جب بھاگنے کی عمر کو پہنچے، نہ، بھاگنے کی عمر تو بچے کی 2 سال 2.5 سال کے بعد آ جاتی۔ یہاں پر معنی یہ ہے کہ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کی عمر کو پہنچ گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر خواب آیا۔ اور یہ عمر کتنی تھی؟ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جناب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ کتنی؟ 13 سال۔ فلما بلغ معہ السعی، پس جب وہ ان کے پاس ساتھ پہنچ گئے بھاگ دوڑ کی عمر کو، یعنی 13 سال کی عمر کو، قال، تو اس وقت انہوں نے کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا کیا معنی؟ اے میرے پیارے بیٹے۔
بات سمجھے نا؟ ویسے اگر لفظی معنی لیا جائے نا تو اس کا معنی ہے اے میرے چھوٹے بیٹے، لیکن یہاں لفظی معنی مراد نہیں، کیوں؟ ابھی اور تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، ابھی تو بیٹا ہی ایک ہے۔ بات سمجھے نا؟ تو کہہ رہے ہیں یا بنیا، کبھی اسم تصغیر جو ہے وہ یعنی پیار اور محبت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، فی المنام، فی المنام، خواب میں، میں دیکھ رہا ہوں، خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ یہ خواب دیکھا۔ ذوالحجہ کا ہی مہینہ تھا، اور بعض تفسیروں میں تو یہاں تک وضاحت ہے کہ 8 ذوالحجہ، پھر 9 ذوالحجہ، پھر 10 ذوالحجہ، ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں اور اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، فی المنام، خواب میں، انی اذبحک، کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تیرے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں۔ فانظر، پس تو دیکھ، ماذا ترا، کہ تو کیا خیال کرتا ہے، تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر، 13 سال عمر ہے، اور دیکھ لو نبوت کے گھرانے میں پرورش ہوئی ہے، اور بیٹا جو ہے اس سے بھی رائے لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھتا ہوں کہ بیٹا جو ہے وہ اللہ کا حکم ماننے پہ کتنا کو مطیع اور فرما بردار۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، جو نبی ہوتا ہے نا، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب وہ اللہ کی طرف سے، نبی کے اور غیر نبی کے خواب میں فرق کیا ہے؟ کہ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اور غیر نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ ایک عام خواب ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک عام خواب، اس کو آپ وحی نہیں کہہ سکتے۔ میری آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے۔ اچھا، اب میرے بھائیوں ذرا غور فرمانا کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے نبی کا خواب وحی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ جس وقت نبی کو خواب آتا ہے، نبی نیند کی حالت میں ہوتا ہے، تو نبی کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ نبی کا دل نہیں سوتا، نبی کی کیا سوتی ہیں؟ آنکھیں سوتی ہیں۔ العین تنامان، عینان تنامان، والقلب یقظان، فرمایا دل جاگ رہا ہوتا ہے، لیکن جو غیر نبی ہوتا ہے اس کی آنکھیں بھی سو رہی ہوتی ہیں، اس کا دل بھی سو رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ نبی کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں اور نبی کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، اور وحی کا نزول جو ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ دل کے اوپر ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وحی کا نزول کہاں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ مفسرین نے تو ایک اور بہت بڑی بات سمجھائی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں نبی کے دل کو کیوں جگا کے رکھتا ہے، کیوں بیدار رکھتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے کوئی حکم نازل کرنا ہو تو اب اللہ اس وقت کا انتظار نہیں کرے گا کہ کب نبی اٹھے گا اور میں اس کے اوپر وحی نازل کروں گا۔ نبی جاگ رہا ہو یا سویا ہوا ہو، اللہ جب بھی کوئی حکم نازل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو بات آپ کو سمجھ رہے ہیں نا؟ نبی سویا ہوا ہو یا نبی جاگ رہا ہو۔ تو میرے بھائیوں، نبی اور غیر نبی کے خواب میں کیا فرق ہے؟ کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اور غیر نبی کا خواب وہی نہیں ہوتا۔ دوسری بات، نبی اور غیر نبی کی نیند میں کیا فرق ہے؟
کہ جب نبی سوتا ہے تو آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب غیر نبی سوتا ہے تو آنکھ بھی سوتی ہے اور دل بھی سوتا ہے۔ میں نے نا ایک دفعہ وہ ادھر ہے نا وہ پاک پتن میں وہ ایک بنایا ہوا ہے لوگوں نے، وہ ایک بہشتی دروازہ بنایا ہوا ہے۔ اب میرے بھائیوں وہاں پر جب وہ بابا فرید الدین کا وہ عرس ہوتا ہے، میلہ لگتا ہے، لوگ جاتے ہیں، بڑی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور لوگ ڈنڈے کھاتے ہوئے اس دروازے میں سے داخل ہو رہے ہوتے ہیں اور ڈنڈے کھاتے ہوئے نکل رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ بہشتی دروازہ ہے جہاں پر ڈنڈے پڑ رہے ہیں۔ اچھا اب چونکہ وہ اصلی بہشتی دروازہ نہیں ہے نا، وہ جعلی بہشتی دروازہ ہے، تو اس بہشتی دروازے کے اوپر باقاعدہ عبارت لکھی ہوئی ہے کیا کہ یہ جو بابا جی تھے نا بابا فرید الدین، انہوں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے خواب میں بابا جی کو بتایا تھا کہ اے بابا فرید الدین، یہ جو تیرا دروازہ ہے نا، من دخل هذا الباب فقد دخل الجنہ، جو اس دروازے میں سے داخل ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو بابا جی کو یہ خواب آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس خواب کی بنیاد پر اس دروازے کا نام ہی رکھ دیا بہشتی دروازہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ بابا فرید الدین نبی ہے یا غیر نبی ہے؟ جی غیر نبی ہے، تو دیکھ لو اس غیر نبی کے خواب کی بنیاد پر دروازے کا نام ہی بہشتی دروازہ، اور ساری دنیا پاگل ہوئی پھر رہی ہے، وہ سمجھتی ہے واقعی یہ واقعی بہشتی دروازہ۔ او بھئی اللہ کے بندو، خواب تو نبی کا وحی ہوتا ہے، بابا فرید الدین کا خواب وحی نہیں ہے، اور اس کو نہ وحی کا درجہ دیا جا سکتا ہے، لہذا حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ اس بہشتی دروازے کا نام ایک خواب کی بنیاد پہ رکھا گیا، اور خواب بھی کس کا؟ ایک غیر نبی کا خواب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا فرمایا؟ فرمایا انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، فی المنام خواب میں، انی اصبحک، کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بس تو اب دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے۔ قال، جناب اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا اباتی، اے میرے ابا جان، اللہ اے میرے اللہ، یعنی اتنا کمال کا با ادب بیٹا۔ اور عربی زبان میں یہ جب لفظ بولا جائے نا یا آباتے، یا آباتے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے میرے پیارے ابا جان۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو مخاطب کیا جو مشرک اور کافر باپ تھا، اس کو بھی کہا یا آباتے لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر عنك شيئا، ولا اے ابا جی ولا يغني عنك شيئا، ابا جی آپ کیوں ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی کوئی بگڑی بنا سکتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو مخاطب کیا یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا۔ تو جو با ادب بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے ابا جی کو کس طرح بلاتا ہے؟ اے ابا جی، اے ابا جان، سمجھ نا، اے ابا جی۔ آج کل تو خیر الفاظ ہی بڑے الٹے سیدھے نکلے ہوئے۔ تو فرمایا، کہنے لگے یا آباتے، اے میرے ابا جی، افعل، آپ کر گزریے، ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیٹے کو پتا تھا کہ میرا باپ نبی ہے، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اور وحی میں میرے باپ کو حکم دیا گیا ہے، اس لیے بیٹے نے کیا کہا کہ افعل ما تؤمر، کہ آپ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو خواب میں حکم دیا۔ فرمایا جہاں تک میری بات ہے، ستجدنی انشاءاللہ، ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین،
صبر کرنے والوں میں سے. وہ کیا تھا پیچھے پہ؟ غلام حلیم. جو بچہ صابر نہ ہو وہ حلیم ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ انشاءاللہ ہو. تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنا اطاعت کا پہلو جھکا دیا. فرمانے لگے ابا جی آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس پر عمل. وہ کیا کہا تھا اقبال نے؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. فرشتوں کو سکھایا تھا آدم کا ادب جس نے، تو آدم کو سکھاتا ہے وہ آداب خداوندی. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا یہ اسماعیل، اللہ اکبر، اتنا فرما بردار کہ باپ نے یعنی اپنے بیٹے کو یہاں تک کہہ دیا بیٹا مجھے اللہ حکم دے رہا ہے کہ میں تیرے گلے پہ چھری پھیروں. باپ نے بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی آپ کو کوئی وہم ہوا ہوگا، آپ کو کوئی ایسے ہی خیال آیا ہوگا، کوئی آپ کو شیطانی وسوسہ نہ آیا ہو یا کوئی اور بات. یعنی بیٹے نے کوئی لیت و لعل نہیں کہی، فوراً کہا ابا جی جو اللہ کا حکم ہے آپ اس پر عمل کریں. اللہ نے قرآن میں دو ایسے نبوت کے گھرانوں کے بیٹوں کا تذکرہ کیا. ایک بیٹا انتہا درجے کا فرما بردار اور ایک بیٹا انتہا درجے کا نافرمان. میری بات سمجھ گئے ہیں؟ وہ انتہا درجے کا فرما بردار بیٹا کون ہے؟ اسماعیل بن ابراہیم. اور انتہا درجے کا نافرمان بیٹا کون ہے؟ کنعان بن نوح. نوح علیہ السلام کا بیٹا. جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی منتیں کر رہے ہیں کہ اے بیٹا آ جا کشتی پہ بیٹھ جا، لیکن بیٹا اتنا نافرمان ہے، اتنا باغی ہے، اتنا سرکش ہے، وہ کہتا ہے نا ابا میں تیری کشتی پہ نہیں بیٹھوں گا، میں یعنی کبھی تیری کشتی پہ. باپ نے کہا بیٹا میری بات مان لے، آج اگر کشتی پہ بیٹھے گا تو بچے گا. وہ کہنے لگا نا 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 میں اس جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں پھر اپنی جان بچا لوں گا. یہ جو عذاب آیا ہے کہاں تک پانی چلا جائے گا، کتنا کو اوپر چڑھ جائے گا، وہ جودی پہاڑ تک تو نہیں نہ جائے گا. جناب ابراہیم فرماتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ. لیکن اس کے باوجود اتنا سمجھانے کے باوجود بیٹا کشتی پہ مجبور رہا، محبوب تیرا پسر کو بھی کشتی پہ بٹھا نہ سکا. تو میرے بھائیوں یہ یعنی ایک بیٹا نبوت کے گھرانوں میں انتہا درجے کا فرما بردار اور ایک بیٹا انتہا درجے کا. فرمایا کہ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ، ستجدنی انشاء اللہ. اللہ دیکھو یہ ہے ایک مومن کی زبان. میرے بھائیوں ایک مومن کی زبان پہ ہر بات پہ کوئی نہ کوئی کلمہ خیر نکلتا ہے، کوئی نہ کوئی کلمہ کام شروع کرے گا تو کیا پڑھے گا؟ بسم اللہ. کیا پڑھے گا؟ بسم اللہ. کام مکمل ہو گیا الحمدللہ. کسی کو رسیو کر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے اس کا استقبال کر رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے، کہتا ہے السلام علیکم. جب اس کو روانہ کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ فی امان اللہ، اللہ کی امان میں. گویا کہ ایک مومن کی زبان پہ اگر کوئی چیز مل گئی ہے تو شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ. کوئی چیز چھن گئی ہے تو کیا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر کوئی چیز ملتی انسان سے چھن گئی ہے، نہیں مل سکی، وہ مقدر میں نہیں ہو سکی، تو کیا کہتا ہے قدر اللہ وما شاء فعل. مومن کی تو ایک ایک لمحے ایک ایک بات پہ اللہ کی یعنی اللہ کا ذکر اور اس کی زبان پہ کلمہ خیر ہوتا ہے. میرے بھائیوں اگر کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے، اچھا منظر دیکھتا ہے تو اس وقت اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟
ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. وہ کلیپنگ نہیں کرتے. ہمارے ہاں تو کلیپنگ کی جاتی ہے نا, ہمارے ہاں تو اس کے لیے یعنی تالیاں بجائی جاتی ہیں. ہم تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا ویل ڈن اور یہ اور وہ کے الفاظ بولتے ہیں. نہ میرے بھائیوں دیکھو قرآن کیا لفظ سکھاتا ہے. فرمایا لولا اذ دخلت جنتک, اگر تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو نے یہ کیوں نہیں کہا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. مومن کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں. اور اگر مومن کسی آئندہ کی بات کا وعدہ کر رہا ہوتا ہے, کسی آئندہ کی بات کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے, تو کیا کہتا ہے زبان سے انشاءاللہ. کیا کہتا ہے انشاءاللہ. تو یہ ہے اسلم, وہ دونوں مطیع ہو گئے. وہ دونوں کون ہیں جی؟ ابراہیم علیہ السلام اور اچھا ابراہیم علیہ السلام مطیع ہو گئے اور اسماعیل. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پہ مطیع ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو ذبح کروانے کے لیے مطیع ہو گئے. دونوں ہی مطیع ہو گئے. فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور اس نے اس کو لٹا لیا, گرا لیا, لِلْجَبِينِ, اپنی پیشانی کی ایک کروٹ کے بل. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے اپنی پیشانی کے بل. نہیں میرے بھائیوں, عربی زبان میں یہ جو ماتھا ہوتا ہے نا جس کو پیشانی کہتے ہیں, اس کو عربی زبان میں جبہتن کہتے ہیں. یہ جو سامنے ماتھا ہے پیشانی ہے اس کو کیا بولتے ہیں جبہتن. اور یہ جو سائڈوں پہ دو سائڈیں ہوتی ہیں نا یہ جبین ہیں. ہر انسان کے چہرے پہ ایک جبہہ ہوتا ہے اور دو جبینیں ہوتی ہیں. ایک جبہہ ہوتا ہے اور دو جبینیں ہوتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اس وقت اس کی جبین پہ پسینہ آتا ہے. اس وقت اس کی جبین پہ کیا آتا ہے پسینہ. تو پھر معنی سمجھ آئے گا. جبہتن کا معنی کیا ہے ماتھا, اور جبین کا معنی کیا ہے پیشانی کی دونوں سائڈیں. سمجھے نا. یہ جن کو ہم یہ کیا بولتے ہیں کڑپڑی کن پٹی, چلے کن پٹی کہہ لیں. تو فرمایا کہ اور ابراہیم علیہ السلام نے وَتَلَّهُ, اور انہوں نے اس کو گرا لیا لِلْجَبِينِ, کن پٹی کے بل. سمجھے نا کن پٹی. جس طرح آپ نے دیکھا نا ہم جب عید کے موقع پر, عید الاضحیٰ کے موقع پر جس طرح ہم بکرے یا چھترے کو زمین پر لٹاتے ہیں, کیسے لٹاتے ہیں ایسے لٹاتے ہیں نا کن پٹی کے بل. فرمایا لٹا لیا. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ فلما اسلما وتلہ للجبین, اور انہوں نے ان کو کنپٹی کے بل لٹا لیا. بعض لوگوں نے نا اپنی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جی مجھے نا ایسے نہ لٹانا, میرا چہرہ نیچے کرنا, کہیں میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے دل میں ترس نہ آ جائے. اچھا پھر بعد میں یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جی انہوں نے کہا اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا کہ ذبح کرتے وقت کہیں وہ شفقت جو ہے نا پدری وہ جوش نہ مارے اور آپ اللہ کا حکم پورا کرنے سے کبھی رہ نہ جائیں. میرے بھائیو یہ ساری اپنے پاس ہی بنائی ہوئی روایتیں, سمجھے نا, یہ اپنے پاس ہی بنائی. اچھا پھر بعض لوگ جناب بڑی لمبی چوڑی خطابت اور خطابت کے جب پھول کھلاتے ہیں, جی فلاں کو معراج ہوا تو فلاں جگہ پر, فلاں کو معراج ہوا تو فلاں جگہ پر, فلاں, اور جب وہ معراجوں کا تذکرہ کرتے نا اپنے پاس سے من گھڑت معراجیں. تو اللہ نے اسماعیل کو معراج کروایا تو چھری کے نیچے. یہ بالکل غلط بات ہے, بات سمجھ آئی ہے نا, یہ بالکل غلط اور فضول بات ہے, کوئی معراج نہیں ہے. جناب اسماعیل علیہ السلام کے جناب ابراہیم علیہ السلام گلے پہ چھری پھیرنے لگے
لیکن یہ ہے کہ وہ چھری نہیں پھر رہی، گلا نہیں کاٹ رہی. فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. پھر کیا ہوا؟ ادھر سے وہ ان کے گلے پہ چھری پھیرنا چاہ رہے ہیں، چھری نہیں پھر رہی. فرمایا کہ پھر وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے پھر اس کو آواز دی، اَيَّا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تحقیق تو نے سچ کر دکھایا ہے خواب کو، سچ کر دکھایا ہے خواب کو. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. کیا مانا؟ میرے بھائیوں اب ذرا غور فرمائیے گا، توجہ کیجئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا تھا خواب میں؟ کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہے، اس کو ذبح کر رہا ہے. اب بیٹا ذبح تو نہیں ہوا، بیٹا تو بچ گیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اس کا معنی کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے پورے اخلاص کے ساتھ اپنے بیٹے کو لے آنا، اس کو لٹا دینا، گلے پہ چھری پھیر دینا، یہ سارا کچھ جو تھا نا، یہ ان کے خواب کی سچائی کی دلیل تھا. یہ ان کے خواب کی سچائی کی دلیل تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم تیرے بیٹے کی جان لینا مقصد نہیں تھا، صرف تیرے دل کا اخلاص دیکھنا مقصد تھا. اور اسی طرح اللہ نے قربانیوں کا مقصد بھی کیا بیان کیا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اے لوگوں جب تم قربانیاں ذبح کرتے ہو تو وہ قربانیوں کا گوشت خود کھا جاتے ہو، خون وہ نالیوں میں بہہ جاتا ہے، کھانے اس کی مختلف ادارے لے جاتے ہیں. بتاؤ اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کے پاس تو وہ دل کا اخلاص ہی پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ فرمایا کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دیا. تو میرے بھائیوں کبھی کبھی صرف ارادے کے اوپر بھی اجر اور ثواب ملتا ہے، اور ارادے کے اوپر ہی گناہ بھی ملتا ہے. ارادے کے اوپر ثواب بھی اور ارادے کے اوپر گناہ بھی. میری آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب دیکھ لو ارادہ ہی ہے نا، ثواب مل گیا، اور ادھر ارادہ ہی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی ایک دوسرے کے مقابلے میں تلواریں لے کر آ جائیں، دونوں مسلمان، اور ایک قتل کرنے والا اور ایک قتل ہونے والا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں ہی جہنم میں جائیں. اللہ کے رسول وہ قتل کرنے والا تو جہنم میں جائے گا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ قتل ہونے والا کیوں جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی تو اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. تو ارادے کے اوپر ثواب اور ارادے کے اوپر گناہ یہ ملتا ہے. فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ یقیناً بہت بڑی واضح آزمائش ہے. اتنا پیارا بیٹا، اتنا لاڈلا بیٹا، بڑھاپے میں ملنے والا بیٹا، اکلوتا بیٹا، لیکن اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کیا چھوٹی آزمائش ہے. فرمایا کہ ہم اسی طرح بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ، اور ہم نے پھر فدیے میں دے دیا اس کے بِذِبْحٍ عظیم، ایک بڑا عظیم ذبیحہ. ہم نے پھر ابراہیم علیہ السلام یعنی اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ہم نے جو فدیے میں دیا، فدیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کے بدلے میں دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فدیہ. ہم نے فدیے میں دے دیا اس کے ایک عظیم ذبیحہ، اور وہ جو ذبیحہ تھا وہ کیا تھا؟ ایک مینڈا، ایک مینڈا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر ان کو دے دیا. اب یہاں پر بھی کئی روایتیں ہیں کہ جی وہ جنت میں 40 سال پلتا رہا، وہ اللہ نے مینڈا بیچ دیا. یہ بھی فضول بات ہے، اللہ کے رسول سے یہ ثابت نہیں ہے.